حرکت نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. صرف اس حالت میں صرف اس کی آنکھیں چل رہی تھی، اس کا دماغ چل رہا تھا. صرف آنکھیں، صرف دماغ. اس حالت میں اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب بیسٹ سیلر ہو گئی، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اور یہ لڑکی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. 19 سالہ لڑکی. اب سوچ رہا ہوں کہ اس نے کتاب کیسے لکھی. اب حیران ہو جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس کیا ہے بھائی، ہم یہاں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، ذرائع نہیں، وسائل نہیں، کانٹیکٹس نہیں، روابط نہیں. ٹھیک ہے یہ باتیں انگلینڈ میں کیا کرو بھائی، امریکہ میں کیا کرو، آسٹریلیا میں کیا کرو، یورپ میں کیا کرو، لیکن یہاں ہمارے بچوں کو تم خراب کر رہے ہو بھائی. وہ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کرنے کہتے ہیں نوکری کی ہم دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نوکری کرو، لیکن ان کی حوصلہ شکنی نہ کرو. انہیں یہ نہ کہو کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہاں پر روابط نہیں، کانٹیکٹ نہیں، یہاں پر تو سیاست چلتی ہے، تو رشوت چلتی ہے. نہ، جتنے بھی تم کمزور ہو، خدا کی قسم، جس معاشرے میں بھی تم رہتے ہو، جتنے نچلے طبقے سے تم تعلق رکھتے ہو، اتنا ہی تم ترقی حاصل کر سکتے ہو. اس لڑکی نے ایک پیغام دیا. اس نے کتاب لکھی کیسے؟ اس کے چند فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس رکھتے، حروف تہجی رکھتے. وہ آنکھ کھول کر رکھتی یوں تو اس کا مطلب ہے کہ حروف کو پاس کرو. اگر آنکھ بند کر لیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں حرف کا انتخاب کرو. مثال کے طور پر اے آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس کو پاس کرو، بی پاس کرو، سی اس نے آنکھ بند کر لی یعنی اس حرف کا انتخاب کرو، اس لیٹر کا انتخاب کرو. یوں حروف سے الفاظ بنے، الفاظ سے جملے بنے، پیراگرافز بنے، اور یوں اس طرح اس نے پوری کتاب لکھی اور وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اس کتاب کے کور پیج پر اس کا یہ جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا ڈونٹ فوکس، اس نے کہا فوکس آن واٹ یو ہیو ان لائف rather than complaining about what you don't have in life and learn how to best utilize what you have in life, you will be successful. اس نے کہا کہ اس بات پر غور نہ کرو کہ میرے پاس کیا نہیں، کیا نہیں، کیا نہیں، کیا نہیں. ہمارا یہ علم ہے، یہی پرابلم ہے. میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، میرے پاس رابطہ نہیں ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرا باپ امیر نہیں ہے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، میرا تعلق پاکستان کے فلاں گاؤں سے ہے، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. ارے وہ فلاں شخص جب بڑے باپ کا بیٹا اپنی چمکتی دمکتی گاڑی کے ساتھ میرے سامنے جاتا ہے، بڑے تکبر کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، میں پھر کمزور ہو جاتا ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو رابطہ نہیں ہے. پھر جب کوئی قدم بڑھاتا ہے، کسی حوالے سے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اچانک کوئی ناکامی ہوتی ہے، وہ ناکامی بھی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. جس نے ناکامی کے بعد ریئیکٹ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہی ناکام ہوتا ہے وہ کسی جاہل پیر کے پاس چلا جاتا ہے، کسی جاہل عامل کے پاس چلا جاتا ہے. وہ عامل کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا اس لیے تو ناکام ہے. اسے ایک اور بہانہ مل گیا، میں ناکام ہوں تو اس لیے کیونکہ میرے خالہ نے مجھ پر جادو کیے. میں ناکام ہوں تو اس لیے کیونکہ میرے سسر نے مجھ پر جادو کیے ہیں. بھائی اگر تم نے ناکامی سے آگے قدم بڑھانے ہیں، کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو ان جاہل عاملوں سے دور بھاگو، ان سے دور رہو. یہ تمہاری حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ تمہیں کمزور بناتے ہیں. بات بات پر کوئی نہ کوئی متبادل دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے. ان کے اگر وہ آپ سے کہہ دیں کہ آپ پر جادو نہیں ہوا تو ان کا کاروبار چلے گا، ان کا بزنس چلے گا، ان کا بزنس رک جائے گا. اگر انہوں نے کہا جادو نہیں ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں اس کے بعد. تو ان کو اپنا بزنس چلانے کے لیے آپ کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ آپ پر جادو ہے. لہذا آپ ان کی بات نہ مانیں. ہم جادو کو مانتے ہیں، ہم ان پر بیانات بھی کرتے ہیں، اس کی کاٹ کے طریقے بھی بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے کہ مجھ پر جادو ہے اور ہر بات کا الزام لوگوں پر لگائیں کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں. میں ناکام ہوں، میرے باپ نے میری پرورش اچھی نہیں کی، میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا، میرا استاد اچھا نہیں تھا، فلاں کلاس فیلو مجھے کلاس میں بلی کرتا تھا، ارے فلاں میرے ساتھ وہ کالگ تھا وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ فلاں اس کا ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں جب تم ناکام ہو جاتے ہو تو ناکامی کے بعد قدم بڑھانے کا طریقہ سیکھو. چلتے رہو، چل چل ہار، ہمت نہ ہاری، چل چل ہار. وہ کہاں گئے ہمارے علامہ صاحب؟ اسی بستی سے آپ آئے ہیں. چل چل ہار، ہمت نہ ہاری، اوڑک پھر سی پاسا، پکھا چڑے منگن محمد ایک دن پر سی کا. بھوک ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا. ہارنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے، ہارنا بھی ایک آرٹ ہے، لیکن ہارنے کے بعد ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اس ریئیکٹ کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. خدا کی قسم تم سیکھ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ. وہ انگریز عورت کہتی ہے، اس نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس
کیا نہیں ہے، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، اور جو ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ہے نادان انسان، تو کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو مجھے دیکھ لے میرے پاس کیا ہے۔ وہ غیر مسلم عورت کہہ رہی ہے تم مجھے دیکھ لے میرے پاس کیا ہے، تو کہتا ہے میں فلاں اعتبار سے کمزور ہوں، فلاں اعتبار سے میں کمزور ہوں، تم مجھے دیکھ، تیرے پاس 2 ہاتھ تو ہے نا، میرے پاس ہاتھ بھی نہیں، میرے پاس زبان بھی نہیں، میرے پاس پاؤں بھی نہیں، میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس فقط 2 آنکھیں ہیں اور ایک دماغ ہے، میں نے ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اپنے دماغ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، میں کامیاب ہو سکتی ہوں تو کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہا کرتا ہوں اس کے پاس تو غوث و خواجہ کا وسیلہ بھی نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، تم بڑے فخر سے کہتے ہو ہم تو یا رسول اللہ کے ترانے الاپنے والے ہیں، ہم تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، اور پھر اگر تم آقا کو پکارنے والے ہو، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے ہو اور مسلمان بھی ہو، تو زمانے سے گھبراتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس اللہ کا کرم ہے، آقا کی دعائیں ہیں، غوث و خواجہ کا کرم ہے، بڑی بڑی نسبتیں ہیں، ان نسبتوں پر یقین رکھو، اللہ جل وعلا تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک مشن ہونا چاہیے، اور مشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے اداس لوگوں سے دور رہو۔ یہ جو اداس لوگ ہیں نا، ان سے دور رہنا بڑا ضروری ہے، جن کے چہرے پر ہمیشہ منہ پر 12 بجے، تو کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب بھی ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے میں نے فلاں چیز کرنی ہے، فلاں کامیابی حاصل کرنی ہے، میں عروج کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ کہا یار نہیں، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تیرے لیے ناممکن۔ میں محسوس کر رہا ہوں، شاید کچھ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ محفل میلاد میں یہ کیوں پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے نیا تجربہ ہے، لیکن آپ کو بتاؤں یہ تجربہ انشاءاللہ آپ کو عظمتوں اور بلندیوں تک پہنچائے گا اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بھی میرے آقا کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس اس تعلیم کو ہم بھول چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں اداس لوگوں سے دور رہو۔ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے، خواجہ غریب نواز کی اسپیشلٹی کیا تھی، خواجہ غریب نواز کی خصوصیات کیا تھی؟ خواجہ غریب نواز کے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیو وائبس تھی، پازیٹیوٹی تھی، جو ان کے قریب آتا پازیٹیوٹی حاصل کرتا، مثبت سوچ تھی۔ ہر بندہ، جو بندہ بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا پازیٹیوٹی حاصل کر کے جاتا۔ ان کے تو آنسو میں بھی پازیٹیوٹی، وہ روتے بھی اس انداز میں تھے کہ دیوانوں کو مست کر دیتے تھے۔ ان کے عاشق رو رو کر اللہ کو قرب حاصل کرتے، اور رونے میں بھی وہ کوئی کیفیت ملتی کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک غیر مسلم حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کے شیخ ہیں، اجمیر شریف سے باہر کیا نئے نئے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز عطاء الرسول فی الہند ہیں، ہم رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کا کیا ایام بھی اور شریف کے، تو اس نسبت سے خواجہ غریب نواز کی پازیٹیوٹی کا میسج آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک غیر مسلم اجمیر شریف واپس آیا، کسی باہر کسی شہر میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، ہر روز عصر اور مغرب کی نماز کے مابین خواجہ غریب نواز اس خیمے میں بیٹھ کر روتے، گریہ ازاری کرتے، روتے، ان کے رونے کی آواز وہ سن لیتے۔ چند دنوں کے بعد وہاں سے گزرا کہ یار اس مسلمانوں کے بابے میں اس کی رونے کی آواز میں بڑا درد ہے، بڑا سوز ہے، بڑا گداز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی ماں سے پوچھتا، ماں تو بتائیے مسلمانوں کا گرو یہاں پر آیا ہے، یہ روتا بہت ہے اور خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے رونے کا، عصر سے لے کر مغرب کی نماز کے مابین یہ وقت اس نے مخصوص کیا ہے رونے کا، یہ روتا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ ماں نے کہا تو خود پوچھ لو۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور خیمے کے اندر چلا گیا اور خواجہ غریب نواز سے پوچھتا ہے مسلمانوں کے بابا تو اس وقت روتا کیوں ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا وہ کیفیات جو مجھے اپنے مرشد کی صحبت میں ملتی تھی وہ کیفیات یاد کر کے روتا ہوں اور اس سے میں تقویت حاصل کرتا ہوں، میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے، لیکن کیوں جاری ہوتی ہے؟ میں وہ وقت یاد کرتا ہوں عصر اور مغرب کے مابین، یہ خاص وقت میں نے رکھا ہوا ہے فقط ان لمحات کو یاد کرنے کے لیے جب میرا وقت میرے مرشد کے قریب قرب میں گزرتا تھا، مرشد کی خدمت میں گزرتا تھا، مرشد کی سنگت میں گزرتا تھا، میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اب وہ غیر مسلم کہتا ہے مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی رونے کا طریقہ سیکھو۔ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا انسان فقط اس وقت روتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان کو جسمانی اذیت پہنچتی ہے انسان اس وقت روتا ہے، لیکن یہ رونے کا ایک مختلف انداز ہے کہ تم روتے ہو کسی کی یاد میں اور اس سے تمہیں پازیٹیوٹی ملتی ہے، اس سے تمہیں طاقت ملتی ہے۔ میں نے بھی رونا ہے، میں نے بھی رونے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر رونا چاہتا ہے نا دو کام کرنے ہوں گے، ایک کام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جا۔
اس نے کہا ماں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا. کہا جا ماں سے اجازت لے لے. ماں کے پاس گیا. ماں مسلمانوں کا بابا روتا ہے, مجھے مزہ بڑا آتا ہے, میں بھی رونے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جا. کہا لیکن شرط ہے, وہ کہتے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے. کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہونا چاہتے ہو جا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. کہا میری ماں نے اجازت دے دی, کلمہ پڑھائیے, مجھے مسلمان کیجئے, اپنا مرید کیجئے. خواجہ غریب نواز اسے اپنا مرید کرتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اس کے شب و روز خواجہ غریب نواز کی خدمت میں گزرتے ہیں. وہ سحری کرتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ, افطاری کرتا ہے تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ, کچھ عرصہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ, صبح کی سیر پر جاتا ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ, شام کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ. خواجہ غریب نواز کے ساتھ اس کی زندگی کے یہ ابتدائی ایام, یہ حقیقی ایام ہے, یہ وہ سیکنڈ برتھ ہے انسان کی, جب انسان ڈسکور کر لیتا ہے اپنی ریالٹی کو کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی کا حقیقی آغاز ہوتا ہے. تو یہ اس کی سیکنڈ برتھ تھی. اس سیکنڈ برتھ میں اس کے ایام خواجہ غریب نواز کے ساتھ گزرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اب میں تجھے چھٹی دیتا ہوں, 3 دن تک تو مجھ سے مل نہیں سکتا. اس کا مطالبہ کیا تھا؟ رونے کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا. خواجہ غریب نواز نے کہا 3 دن تک تو مجھ سے مل نہیں سکتا. اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چلا گیا واپس. اب جب گھر جاتا ہے تو رات کو اس سے نیند نہیں آتی. وہ شخص جو 3 روٹیاں کھاتا تھا اس رات ایک نوالا بھی نہ کھا پایا. ماں حیران ہے, پریشان ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا. 3 روٹیاں کھانے والا آج ایک نوالا بھی نہیں کھا پا رہا, اس کی وجہ کیا ہے, اسے کیا ہو گیا. ماں نے پوچھا کیا وجہ ہے. کہا ماں پتہ نہیں, بھوک ہی نہیں لگتی, کوئی اندر خلا سا محسوس کر رہا ہوں, کوئی ویکیوم سا محسوس کر رہا ہوں, مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. ماں نے کہا تو سو جا. رات کے وقت اسے نیند بھی نہ آئی. آدھی رات اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا. ماں اوپر جاتی ہے, بیٹے سو کیوں نہیں رہا. کہا ماں آنکھ نہیں لگ رہی, پتہ نہیں کیوں نہیں نیند آ رہی, مجھے کچھ اندر ایک خلا سا محسوس ہو رہا ہے, ایک درد سا محسوس ہو رہا ہے. سحری کے وقت اس کی چیخ نکلتی ہے, روتا ہے, گریہ ازاری کرتا ہے. اس کی چیخ سن کر ماں اوپر جاتی ہے, پوچھتی ہے بیٹے کیا ہوا. کہا ماں کیا بتاؤں, مسلمانوں کے بابے سے پیار ہو گیا, غریب نواز سے محبت ہو گئی ہے. ماں اب میرے لیے یہ جدائی امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اب میں اس بابے سے دور نہیں رہ سکتا. خواجہ غریب نواز تک پیغام پہنچاؤ, آپ کا عاشق, آپ کا دیوانہ, آپ کا مرید آپ سے دور نہیں رہ سکتا. ماں میں مر جاؤں گا, پیغام پہنچاؤ. ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. اے مسلمانوں کے بابے, پتہ نہیں تو نے کیا دے دیا ہے میرے بیٹے کو, کیا محبت دے دی ہے, میرا بیٹا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مر جاؤں گا. تو خواجہ غریب نواز نے کہا کیا کہتا ہے. کہا وہ واپس آنا چاہتا ہے. کہا نہیں, اس تک پیغام پہنچا دو, ابھی تو ابتدا ہے محبت کی. گویا کہ اپنی زبان میں کہتا ہوں ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ہاں ابھی تو ابتدائی مراحل امتحان کے, اسے کہو 3 دن تک مجھ سے جدا رہنا ضروری ہے. ماں واپس جاتی ہے, بیٹے تیرا مرشد تو مانتا ہی نہیں, وہ تو تسلیم نہیں کرتا. کہا ماں خواجہ غریب نواز تک پیغام پہنچا دو, اب نہ بلایا نا تو میں مر جاؤں گا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں پھر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہ میں ماں ہوں, ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر بیٹا مر گیا ہے. غریب نواز میری بات مان لو, میری ایک ہی تمنا ہے, ایک مرتبہ آنے دو. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے, میں ماں کی بات اب نہیں ٹالتا, اسے بلاؤ. وہ دیوانہ وار عاشق روتا ہوا خواجہ غریب نواز کے خیمے میں آتا ہے. ذرا چشمے تصور سے یہ تخیل باندھے, ذرا امیجن کریں اس اسپیکٹیکل کو کہ اس خیمے کے باہر وہ کھڑا ہوتا ہے. اندر خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو درس دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو اسلام کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. وہ دروازے پر رکتا ہے, خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے, خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں. خواجہ غریب نواز اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں. وہ رو رہا ہے, گریہ ازاری کر رہا ہے, اس کی چیخیں پورا مجمع سن رہا ہے, بلند آواز میں رو رہا ہے. اور روتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے پاس آتا ہے, خواجہ غریب نواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے. اب مریدین نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ وہ مرید ہی نہیں رو رہا تھا, پیر بھی رو رہا تھا. خواجہ غریب نواز نے کہا ہے میرے مرید, رات کھانا کھایا تھا. کہا نہیں کھایا تھا. کہا کیوں نہیں کھایا تھا. کہا جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں بھوک ہی نہیں لگتی میرے مرشد. غریب نواز نے کہا تو نے میرے پیار میں کھانا نہیں کھایا تھا, بھوک مجھے بھی نہیں لگی, میں بھی تجھے یاد کر کے روتا رہا. خواجہ غریب نواز نے کہا رات سویا تھا. کہا نہیں آنکھ نہیں لگی. کہا کیوں نہیں لگی. کہا آپ کی یاد ستا رہی تھی. کہا رات تو بھی نہیں سویا, رات میں بھی نہیں سویا, مجھے بھی تیری یاد ستا رہی تھی. میں کہتا ہوں یہ وہ پیار ہے. پھر وہ ان کا
کا مرید پھر روحانی دنیا میں کیا مقام حاصل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کبھی کبھی لوگ رو رو کے بھی تکبیر دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو کچھ لوگ منافقانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر تمہاری حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ایسے اداس لوگوں سے دور رہو. اس خانقاہی نظام سے ہمیں پازیٹیوٹی ملتی ہے, ہمیں مثبت سوچ ملتی ہے, مثبت فکر ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. بجائے اس کے کہ لوگ تمہیں کہیں فلاں نے جادو کر دیے, مسکرا کر کہیں, تمہارے دل میں شک پیدا کریں, تمہارے رشتہ داروں کو تمہیں دشمن بنائیں. ایسے لوگوں سے دور رہو. مثبت لوگوں کی سنگت اختیار کرو, پازیٹیو لوگوں کی سنگت اختیار کرو. ایک گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے. اس گاؤں پر کسی نے حملہ کرنا تھا اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک بلند دیوار کو کراس کرنا تھا. ایک بہت بلند دیوار تھی. اس دیوار کو کراس کر کے اس دیوار کے دوسری جانب ایک شہر تھا. اگر وہ دیوار کو کراس کر کے اس شہر میں چلے جاتے تو ان کی جان بچ جاتی. دیوار بہت بلند تھی. تو انہوں نے کہا 10 بندوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں. یہ 10 بندے اس دیوار کو کراس کریں گے اور اس جانب جا کر رسی پھینکیں گے دیوار کے اوپر سے اور ہمیں اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہ بچائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 10 لوگوں کا انتخاب ہوا. وہ دیوار کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیوار کو کراس کرنے کی کوشش میں وہ 10 لوگ لگے ہوئے اور پیچھے سارا محلہ کہہ رہے ہیں او نہ جا, تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن. دیکھتے نہیں, اپنا قد دیکھو, دیوار دیکھو, دیوار کی بلندی دیکھو, اپنا قد دیکھو. چھوٹا سا تمہارا قد ہے, دیوار اتنی بلند ہے, تم دیوار کراس نہیں کر سکتے. سب یہی کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا, 9 لوگ, 9 بندے, 10 تھے نا, 9 زمین پر گرتے ناکام ہو جاتے ہیں. ایک کامیاب ہو جاتا ہے, دیوار کے اوپر چلا جاتا ہے, اوپر سے رسی پھینکتا ہے, ان سب کی جان بچا لیتا ہے. جب وہ دیوار کراس کر کے شہر میں جاتے ہیں, سارے اس کا شکریہ ادا کریں, سب اس کا شکریہ ادا کریں. تیرا شکریہ, تیری وجہ سے ہماری جان بچ گئی, تیری وجہ سے ہماری زندگی بچ گئی, تو نے ہمیں بچا لیا. سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ ریاکشن نہیں کر رہا, اس کی جانب سے کوئی ریاکشن ہی نہیں ہے, وہ یوں کر رہا ہے. کیا ہوا, اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بہرا تھا, اس نے سنا ہی نہیں تھا. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا وہ تم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, وہ 9 افراد وہ سن رہے تھے یہ نیگیٹو آوازیں, یہ حوصلہ شکن آوازیں. وہ 9 جو سن رہے تھے تم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, وہ سارے ناکام ہو گئے. وہ ایک جو بہرا تھا, جو نہیں سن سکتا تھا یہ نیگیٹیوٹی کی آوازیں, وہ کامیاب ہو گیا. اس نے پورے محلے کی جان بچا لی. میں کہا کرتا ہوں اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو اداس لوگوں سے دور رہا کرو. ہمارے یہاں لوگوں نے مالشیاں رکھے ہوتے ہیں جو مالش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جسمانی مالش سے زیادہ ذہنی مالش کی ضرورت ہے, ذہنی مساج کی بھی ضرورت ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے نا, دولت ہے, تو لوگ تمہیں مساج کرتے ہیں, تو جسمانی مساج بھی کرو اگر, لیکن ذہنی مساج کے لیے ایک بندہ رکھو. جب ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جب ہر شخص کہتا ہے تم کوئی بزنس شروع کر دو, اور یار دیکھو فلاں ناکام ہو گیا تھا, تم ہو ہی ناکام, نکمے انسان, تم تو کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھو تمہاری فیملی میں کوئی کامیاب نہیں ہوا یار, تمہاری فیملی میں بھی کسی نے کبھی بزنس کیا ہے. تم اپنا منہ دیکھو, یہ منہ اور مسور کی دار, اپنی ریالٹی دیکھو, اپنا علاقہ دیکھو, اپنی فیملی بیک گراؤنڈ. یہ باتیں لوگ کہتے ہیں نا آپ کو, جب بھی جذبہ بیدار ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے, تو میں کہا کرتا ہوں اسی طرح تم کچھ ذہنی مالش کے لیے بھی افراد رکھ لو. اگر اللہ نے پیسے دیے ہوئے نا تو ایک بندہ رکھ لو, تو یہ سب آپ بھی رکھ لیں. ایک بندہ, اس کو کہو تو میرے ذہن کی مالش کیا کر. ہر روز جو میں اپنے گھر سے باہر نکلوں نا تو کہا کر چودھری اختر تو یہ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. 500 کنال کی جگہ تو نے اور بھی لے لی ہے, وہاں پر تو یونیورسٹی بنا سکتا ہے, وہاں تو ہاسپٹل بنا سکتا ہے. یار اتنا بڑا کام کر دیا جو پوری دنیا میں, پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا امیر خانہ تو نے بنا لیا ہے, تو وہ بھی بنا سکتا ہے. میں کہتا ہوں حوصلہ شکن آوازوں کو روکنے کے لیے کچھ لوگ کم از کم مثبت فکر والے اپنا ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. ایسے مثبت فکر والے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی حاصل کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے حوالے سے میں وہ روایت پیش کر رہا تھا, مثبت سوچوں کی طرف میں چلا گیا, اور تاکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس فکر اور اس لیکچر کا تعلق بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یاد رکھیے 2 مختلف سبجیکٹ نہیں ہیں. اب آئیے اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے. ہاں, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سے معبد کی وہ روایت بیان کر رہا تھا. معبد کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت کے دوران ایک خیمے کے قریب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک باوقار خاتون بیٹھی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی روشنی میں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ روایت ہے جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ خاتون تو بتا تیرے پاس کچھ کھانا ہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کیا تو کھانا بیچتی ہے.
تو اس نے کہا آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا سالی کا زمانہ ہے, ہمارے پاس کچھ کھانا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو عرب لوگ ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس خیمے میں ایک انتہائی کمزور بکری تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اجازت دیتی ہے تو میں اس کا دودھ دھو لوں. تو اس نے کہا آپ شوق سے دھو لیں, اتنی کمزور ہے, اس میں دودھ کہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر ہاتھ رکھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی ٹانگوں کو ملاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا, یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلتی ہوئی اس دعا کا یہ اثر تھا. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا, اس کی ٹانگیں کھل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا, ایک بڑا برتن تھا, وہ برتن دودھ سے بھر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے اندر جو افراد موجود تھے, ایک روایت کے مطابق اس کا بچہ بھی موجود تھا, اور ام معبد کو بھی کہا تو بھی دودھ پی, اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا. دوسری روایت میں کچھ اور افراد بھی تھے, ان کو بھی دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود وہ دودھ پیا. ساقی القوم آخرہم, یہ دعا پڑھتے رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے. میں نے یہ منظر بھی یہاں دیکھا ہے کہ یہ الحمدللہ ان بچوں کی پرورش اس انداز میں کر رہے ہیں, پہلے ان کی خدمت کرتے ہیں, پہلے ان کو کھلاتے ہیں پھر کھاتے ہیں. ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا, سب چاند سورج خم بنے, ہر نجم پیمانہ بنا, اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز, دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. چونکہ ان کا تعلق اس در سے ہے تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بچوں کی تربیت بھی یوں کر رہے ہیں, اور خدمت خلق کا یہ جذبہ بھی بیدار کر رہے ہیں. اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت یہ ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس خیمے کے جتنے برتن ہیں سارے برتن لے آؤ. سارے برتن لائے گئے, دودھ سے سارے برتن بھر دیے گئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اب ام معبد حسن مصطفیٰ دیکھ رہی ہے, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھ رہی ہے, اور نور دیکھتے ہوئے ایسی محو ہو جاتی ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتی کہ حضور کا نام پوچھیں کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ان کا ایڈریس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. شام کے وقت ام معبد کا خاوند ابو معبد خیمے میں آتا ہے. ام معبد کا خاوند ابو معبد جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس خیمے میں انوار کی برسات ہو رہی ہے. خیمے کا رنگ ہی بدل چکا ہے, خیمہ مبارک ہو چکا ہے, خیمے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, اور خیمہ معطر و معمبر ہو چکا ہے. آج بھی جب آپ طیبہ میں جاتے ہیں, مدینہ منورہ میں جاتے ہیں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے کہ ابو معبد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کی, اور کہا کہ آج ہمارے اس خیمے کا رنگ ہی بدل چکا ہے. ام معبد کیا ہوا؟ ام معبد نے کہا کیا بتاؤں, ایک آنے والا آیا تھا, وہ آیا اور برکتیں عطا کر کے چلا گیا. آج ہمارا خیمہ اگر برکتوں سے بھرا ہوا ہے تو اس آنے والے کی وجہ سے ہے. ابو معبد نے کہا یہ تو بتا وہ آنے والا کون تھا اور وہ کیسا تھا اور اس کا نام کیا تھا. ابھی ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں پوچھا تھا نا, تو اپنی طور پر سوچا کہ اس نے ہاتھ رکھا اس بکری پر اور برکت کی دعائیں دی, اور پھر میرا خیمہ بھی مبارک ہو گیا, بکری بھی مبارک ہو گئی, تو اس کا نام مبارک ہی ہوگا. اپنی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا. کہا مبارک آیا تھا. کیا کہا؟ مبارک آیا تھا, برکتیں دے کے چلا گیا. تو ابو معبد نے کہا یہ مبارک کیسا ہے, مبارک کیسا تھا؟